یہ حدیث پاک ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پہ خوش تھا، راضی تھا، تو سرکار فرماتے ہیں دخلت الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ ایسی عورت جو ہے وہ جنتی ہے کہ جس سے اس کا خامن، اس کا شوہر جو ہے وہ راضی اور خوش ہو۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، کہ ایسی عورت جو پانچ نمازوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کرے، اپنے خامن کی بھی اطاعت گزار ہو، فرمایا ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اس حدیث سے، کہ جو عورت پانچ نمازوں کی حفاظت کرے، رمضان المبارک کے پورے روزے بھی رکھے۔ نمازوں والا معاملہ بھی عورتوں کا بڑا پیچھے ہے، اور خاص کر روزے جو ہیں وہ تو بالکل ہی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں چھٹی ہے۔ بہت کم عورتیں ہیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہیں، وگرنہ کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے اور وہ سنا کے سارا مہینہ جناب چھٹی۔ تو حالانکہ جو شرعی عذر ہو وہ اگر واقعاتاً ہے، مثلا کہ عورت حاملہ ہے، اگر روزہ رکھتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر اجازت ہے کہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا کرنے ہیں۔ اسی طرح بچہ چھوٹا ہے، اس کو بچے کو دودھ پلاتی ہے، وگرنہ آج کل تو مائیں بچوں کو دودھ بھی کہاں پلاتی ہیں۔ تو خیر یعنی یہ شرعی عذر ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھے تو اس حالت میں بھی اسے مسئلہ بنتا ہو تو پھر بھی اجازت ہے۔ یا اور کوئی ایسی خطرناک قسم کی بیماری اسے لاحق ہے کہ روزہ رکھنا تکلیف دیتا ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر اجازت ہے، ورنہ عام روٹین میں جو ہے وہ روزہ چھوڑ دینا یا نہ رکھنا یا بہانہ کر لینا، تو اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسی عورت جو پانچوں نمازیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت بھی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، فرمایا قیامت کے دن اسے بتایا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہتی ہے داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ اس میں پائی جاتی ہوں
تو پھر ایسی عورت کے لیے یہ حکم ہوگا، اسے آواز دی جائے گی، کہا جائے گا کہ جس مرضی دروازے سے چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چوتھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کی پھوپھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حسین بن محسن صحابی رسول کی پھوپھی، تو آپ نے ان سے پوچھا، ہمارے نبی نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ وہ بولی، جی یا رسول اللہ، جی حضور میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا، تم اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میرے بس میں ہو میں اس کی نافرمانی نہیں کرتی، جہاں تک میرے بس میں ہو میں نافرمانی نہیں کرتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم شوہر کے نزدیک کیسی ہو کہ وہ تم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو خامن کی فرما برداری کرتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے، تیرا خامن تو اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو پھر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو خامن کی نافرمانی کرتی ہے اور تیرا خامن تو اس سے ناراض ہے، تو پھر آقا کریم نے فرمایا تیرے لیے دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سنیے گا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ لوگوں میں سے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے خامن شوہر کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامن کا ہے۔ ام المومنین کہتی، میں نے پھر عرض کی کہ لوگوں میں سے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مرد پر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی والدہ کا، اس کی والدہ کا۔ کتنے ایسے بدبخت ہیں جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو دھکے دیتے ہیں، ماں کو تنگ کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی قابل توجہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اور کرنا، کہتے ہیں کہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئی ہوں، عورتوں نے مجھے بھیجا ہے، تو میں ان سب کی طرف سے نمائندہ بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور ایک مسئلہ، ایک سوال لے کے آئی ہوں، آپ کو ارشاد فرمائیں تاکہ میں ساری عورتوں کو جا کے آپ کا پیغام دے دوں۔ آپ نے جو ارشاد فرمائیں گے وہ میں ان کو بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ کیا اس نے مسئلہ پوچھا؟ اس نے کہا، حضور اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے، وہ جا کے جہاد کرتے ہیں، اگر واپس بھی آ جائیں تو غازی، پھر بھی گناہ معاف، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو شہادت کا ثواب، اللہ کا ان کو دیدار ہوتا ہے شہادت کے وقت، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے عرض کی کہ ہم عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، گھروں کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، خامد جا کے ہمارے وہ جہاد کرتے ہیں اور اتنا بڑا ثواب ان کو ملتا ہے، تو ہم تو مردوں سے ثواب میں پیچھے رہ گئے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ یہ اس عورت نے
کہا کہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں اور ساری عورتوں نے یہ مسئلہ، یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ مرد تو جا کے جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہاد فرض کیا ہے، ان کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے، ہم گھروں میں پیچھے ہوتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، تو ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ پھر مرد تو ہم سے ثواب میں بڑھ گئے۔ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو سوچ تھی اور ان کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں جو ریس اور سبقت تھی، وہ تھی نیکیوں میں، اعمال میں۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں ہم دوسرے سے بڑھیں، وہ یہ عمل کرتا ہے ہم اس سے زیادہ کریں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے ہم اس سے زیادہ کریں۔ یہ تھی ان کی ریس۔ ظاہر ہے ہماری تو دنیا کے معاملات میں ہے کہ فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس دو ہوں، اس کی ایک کوٹھی ہے، میری دو ہوں، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام اب دیکھیں عورتوں کی کیا سوچ ہے، کیسا مسئلہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہی ہیں کہ مردوں کے لیے اتنا ثواب ہے، وہ جہاد کرتے ہیں، غازی بن جائیں، شہید بن جائیں، ثواب ہی ثواب، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آئیے سنیے تمہارے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میرا یہ جواب جا کے تمام عورتوں کو بتا دو، ان کو سنا دو، میرا یہ فرمان سب تک پہنچ جائے۔ فرمایا کہ تم جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو اور اس کے حقوق کو پورا کرتی ہو، فرمایا تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرنا، خاوند کے حقوق کو پورا کرنا، اس کے حقوق کا اعتراف کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے انہیں بجا لانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ جہاد کے برابر تمہیں اس کا ثواب عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ خاوند کی فرما برداری اور اس کے حقوق کو پورا کرنا یہ تمہارے لیے جہاد ہے، لیکن فرمایا بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں، اس کے حقوق کا خیال کریں، اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں، لیکن جو عورت ایسا کرے اسے جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ معراج کی رات جب میں گیا آسمانوں پہ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کو بھی ملاحظہ کیا، میں نے دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا۔ آپ نے فرمایا جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کی حضور کس وجہ سے، کیوں جہنم میں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور رب کی ناشکری کہ وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خاوند کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا صورتحال ہے اور ہمارے نبی کا فرمان کتنا سچا اور کس قدر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سے اگلی ایک حدیث سنیے اور آپ کام جائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا جو فرمان ہے بھی عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ ایک بندہ اپنی بیٹی کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری یہ بیٹی شادی سے انکار کرتی ہے، یہ میری بیٹی شادی سے انکار کرتی ہے، شادی نہیں کرتی، تو میں اس لیے اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس لڑکی سے فرمایا اپنے باپ کی بات مانو، اپنے باپ کی بات مانو، یعنی ہمارا باپ اس باری شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرو۔ اس نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے، یہ مجھے بتائیں تو پھر میں شادی کروں گی۔ اللہ اکبر۔ تمہارے اور میرے آقا کریم نے اب جو ارشاد فرمایا سنیے، یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بتائیں، ایسی احادیث نبی کا فرمان ان کے ذہن میں ڈالیں، ان کی تربیت کریں، خاص کر ماں جو ہے وہ بیٹی کی تربیت کرے، اور خاص کر جب شادی ہو رہی ہو تو اس وقت والدین بیٹی کی تربیت کریں اور اس کا ذہن بنائیں کہ خامد کے کیا حقوق ہیں، خامد کو اللہ نے کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ پہلے حدیث سنیے، ہمارے نبی نے فرمایا شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر، شوہر کے بدن پر رسنے والے زخم ہوں، یعنی ان سے خون بہ رہا ہے، ان سے پیپ جو ہے وہ نکل رہی ہے، اس کے جسم پر زخم ہے اور وہ رس رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، فرمایا بیوی انہیں چاٹ لے، اس کے اگلے لفظ فرمایا اس کے ناک سے پیپ یا خون نکلے ناک سے اور اسے نگل بھی لے تو پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جسم پر خامد کے زخم ہیں، ان سے خون پیپ نکل رہا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں بیوی اس کا وہ پیپ اور خون جو ہے وہ چاٹ بھی لے، نگل بھی جائے تو پھر بھی شوہر کا حق۔ تو یہ جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے، بچیوں سے، بہنوں سے یہ کہیں کہ تم نے وہاں شوہر کا، اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے، اپنے سسر اور ساس کو ماں باپ سمجھنا ہے۔ اب ہم کیا تربیت کرتے ہیں، ماں بیٹے نے کہتی پتر کھینچ کے رکھی، کھینچ کے، خاص کر خامد کو قابو کرنا ہے، تیرا کنٹرول ہونا چاہیے، پہلی رات ہی کیوں کہ حاوی ہو جائے۔ ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، ہم انہیں یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا پیپ اور خون بھی چاٹ لے اور نگل جائے تو پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ایک جملہ ہمارے نبی نے اور ارشاد فرمایا لا تنکحوہن الا باذنہن، کہ عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو، لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ یہ جو زبردستی جو شادیاں ہو رہی ہیں کہ بچی سے پوچھا نہیں یا بچی مان نہیں گئی اور پھر اس کی شادی، تو زبردستی والا جو نکاح ہے یہ شریعت میں نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اجازت جو ہے وہ بہن ہو بیٹی ہو اس سے اجازت ضروری ہے کہ ماں باپ اس سے اجازت لیں اور جس کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں اس کو بتایا جائے۔ اسی لیے تو اسلام میں اور دین اور شریعت نے یہ اجازت دی ہے، حالانکہ پردے کے کتنے جناب وہ حقوق ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ والدین کی موجودگی میں اگر وہ لڑکا اور لڑکی ملاقات کر لیں، آپس میں مل لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کوئی بات کرنی ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کب؟ والدین کی موجودگی میں، ان کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو لے کے پھرتا رہ جا مرضی،
اور یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں، والدین کی موجودگی میں صرف ایک مرتبہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اس کی اجازت ہے. کوئی نہ کرے ایسا تو یہ گناہ بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ والدین اپنی اس بیٹی کو یا بہن کو بتائیں کہ فلاں لڑکا ہے، اس کے ساتھ ہماری شادی کر رہے ہیں، یہ اس قسم کا اس کا حلیہ جو بھی تصویر وغیرہ یا باقی معاملات سارے اس کو بتائیں، اس کی اجازت لیں. تو اگر لڑکی راضی ہے تو پھر اس کا نکاح کریں. تو فرمایا کہ ان کی اجازت کے بغیر، تو جو نکاح لڑکی کی اجازت کے بغیر کیا جائے، زبردستی کیا جائے، وہ شریعت میں نکاح نہیں. اللہ اکبر. آئیے ابھی حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہمارے نبی کے پاس آئی، اس نے عرض کی، یہ دوسری حدیث ہے، اس سے ہٹ کے یہ واقعہ. اس نے آ کے عرض کی، حضور میں فلاں کی بیٹی ہوں اور میرا نام یہ ہے، فلاں کی بیٹی ہوں اور یہ میرا نام ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو فلاں کی بیٹی ہے. اچھا بتاؤ کیا بات ہے، حاجت کیا ہے؟ وہ بولی کہ سرکار میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو چچا کا بیٹا ہے جس کا نام فلاں ہے، اس نے نام لیا، وہ عبادت گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، میں اسے جانتی ہوں، نیک ہے، اس نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اب یہ خاتون، یہ لڑکی آ کے ہمارے نبی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو پھر بھی عورتیں ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتی، مسائل پوچھتی، سرکار بھی انہیں خطاب فرمایا کرتے. جب پردے کا حکم آ گیا تو حضور پردے کی حالت میں پھر بھی عورتوں کو خطاب بھی فرماتے اور عورتیں پردے کی حالت میں آ کے خود نبی علیہ السلام سے مسئلہ بھی پوچھتی. ہمارے نبی بتاتے. تو اس عورت کیا کہہ رہی ہے کہ سرکار میں فلاں کی بیٹی ہوں، میرا یہ نام ہے. آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو فلاں کی بیٹی ہے. اس نے کہا میرا چچا کا بیٹا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اس نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہے، شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس شعبے سے اس کا تعلق ہو ان مسائل کا سیکھنا جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے. مثلا آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل آپ کو آنے چاہیے. تجارت کے مسائل آپ سیکھیں، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا سودا حلال ہے، کون سا سودا حرام ہو جائے گا. تو یہ تجارت کے مسائل تاجر پہ سیکھنا لازم. کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کے مسائل سیکھے. اسی طرح جب کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرنے لگے ہیں تو وہ اس شادی کے جو مسائل ہیں وہ سیکھیں. کسی کے پاس بیٹھیں یا کوئی کتاب حاصل کریں، وہ پڑھیں. بیوی جو ہے وہ خامن کے بارے حقوق جو ہے ان کو جانے، خامن جو ہے بیوی کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں اسے آگاہی ہو. جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں روزوں کے مسائل کا پتہ ہو کہ کون سی صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کون سی صورت ہے جس میں معافی ہے، کب روزہ شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کون سی ہم غلطی کر لیں تو بچ جائیں گے یا روزہ ختم ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا علم ہو تاکہ کوئی عبادت، کوئی عمل ضائع نہ ہو. تو وہ عورت کیا پوچھ رہی ہے کہ سرکار اس میرے چچا کے بیٹے نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ظاہر ہے میری شادی ہونے والی ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ یہ فرمائیں کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے. اب نبی علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی جو پہلی حدیث میں آئی کہ اگر اس کی ناک سے، اس کے جسم سے خون بہے، پیپ بہے، عورت اسے اپنی زبان کے ساتھ چاٹ لے تو پھر بھی کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا
اگر کسی انسان کے لیے یہ جائز ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ دیکھیں اتنا بڑا حق ہے خامد کا، فرمایا اگر یہ جائز ہوتا، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا میں صرف بیوی کے لیے حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، چونکہ رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ حکم بیوی کے لیے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج صبح میں نے کرما والی مسجد میں بیان کیا، یہ سجدے کی بات آئی ہے تو آپ بھی مسئلہ سن لیں کہ سجدہ جو ہے نا، ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت، ایک ہوتا ہے سجدہ شکر، تیسری قسم ہے سجدہ سہو۔ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر اور سجدہ سہو۔ سجدہ تلاوت یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے سجدے والی آیت پڑھی، کوئی بھی سجدے والی آیت پڑھی تو آپ پر سجدہ واجب ہو گیا پڑھنے سے بھی، اور اگر آپ نے سجدے والی آیت سنی ہے تو سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ سجدہ آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اچھا، ایک سجدے والی آیت آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی پڑھ لیں تو ایک ہی سجدہ ہے۔ ایک سجدے والی آیت 5 دفعہ بھی ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں، ایک ہی سجدہ۔ لیکن اگر آپ نے مسجد میں بیٹھ کے وہ سجدے والی آیت پڑھی، پھر آپ گھر چلے گئے، وہی آیت آپ نے گھر جا کے پڑھی، پھر آپ اپنی دکان پہ چلے گئے، وہی آیت آپ نے جا کے دکان پہ پڑھی، تو یہ 3 مقامات پہ آپ نے وہ آیت پڑھی ہے، 3 سجدے واجب ہو گئے۔ یعنی جگہ تبدیل کرتے جائیں گے، چاہے وہی آیت پڑھتے رہیں، پھر بھی سجدہ لازم ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آیت ایک جگہ بیٹھ کے 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بھی پڑھ لیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ یہ پہلے بھی رمضان مبارک میں غالباً میں آپ کو مسائل بتاتا رہتا ہوں، تو یہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ہاں یہ سجدہ تلاوت لوگ کرتے ہیں، یہ سجدہ شکر بھی کریں تو غلطی کرتے ہیں بہت بڑی، یعنی وہ طریقہ ہے نہیں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ مثلا سجدہ تلاوت میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر جناب وہ سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر سجدے سے اٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ چاہے سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس میں نہ ہاتھ اٹھانے، نہ ہاتھ باندھنے، نہ سجدے کے بعد سلام ہے، نہ سلام ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے سجدے میں جائیں افضل ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے سجدہ کر لیں پھر بھی جائز ہے۔ طریقہ کیا ہے، چاہے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کریں، تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سر اٹھائیں، بس۔ اس میں ہاتھ کانوں تک بھی نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھنے بھی نہیں، بعد میں سلام بھی نہیں ہے۔ یہ ہے سجدے کا طریقہ۔ تو قرآن پاک میں کل 14 آیات ہیں جن سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ 14 آیات ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو مثلاً آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے سجدے والی آیت پڑھی، اگر اسی وقت آپ تلاوت روک کے سجدہ کر لیں جائز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں تلاوت مکمل کر لوں پھر بعد میں سجدہ کر لوں گا، اس کی بھی اجازت ہے کہ جتنا آپ نے آگے پڑھنا ہے آپ پڑھ لیں، جب تلاوت مکمل کر لی قرآن بند کر دیں، اب آپ سجدہ کریں۔ اگر اس وقت آپ نے نہیں کیا ہے، یاد نہیں رہا، تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے یہ سجدہ آپ پہ واجب ہے، واجب آپ نے کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو پھر یاد آ گیا، موقع ملے، اس وقت آپ سجدہ کریں۔ سجدہ شکر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خوشخبری ملی، جناب آپ کو کوئی نعمت ملی، کوئی اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا، تو آپ اس پر رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جائیں، یہ سجدہ شکر ہے۔
اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ سجدہ شکر کریں تو آپ کا وضو بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ بغیر وضو کے منہ اٹھایا جناب پھر جدھر منہ آیا سجدہ کر دیا. یہ دیکھتے رہتے ہیں نا آپ ہمارے کھلاڑی جب کوئی میچ جیت جاتے ہیں تو وہ جناب سجدے میں گر جاتے ہیں. اب پتہ نہیں وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ بھی پتہ بھی رخ کدھر ہے، جدھر منہ آیا چلو جی. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو اور آپ کا وضو بھی ہو، تو پھر آپ سجدہ شکر. اس کا بھی یہی طریقہ ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، تسبیح پڑھیں اٹھ جائیں. ایک نسخہ آپ کو بتا دوں کہ اس کو کبھی کبھی ضرور کر لیا کریں کہ رب نے ہمیں جو لاتعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ والوں نے، بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ بتایا ہے کہ ہم سجدے میں جائیں، نماز کے علاوہ جیسے سجدہ شکر ہے تو سجدے میں جائیں اور اس میں 7 مرتبہ سجدے میں آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ 7 مرتبہ سجدے میں جا کے یہ آپ الفاظ ادا کریں، سجدے سے سر اٹھا لیں. یہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ جب بھی توفیق ملے، مثلا جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، 7 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جو بزرگان دین نے بتایا ہے. تو بہرحال یہ چند احادیث میں نے آپ کو سنائی بتائیں. تو یہ خاص کر جو خاوند اور بیوی کے حقوق والا جو معاملہ، جو حدیث آپ نے سنی، تو ہم پہ یہ لازم ہے، خاص کر جو والدین ہیں، کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی گھر میں تربیت کریں. خاص کر جب ان کی شادی کا وقت ہو تو یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ان کو بتائے جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ خامد جو ہے اس کا کیا حق ہے، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے. ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں انہیں سکون اور چین نصیب ملے اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر وہ عمل کر کے یہاں بھی اور آگے بھی وہ سرخرو ہو جائیں. آمین ثم آمین.